إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدللہ سورہ فاتحہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. قرآن مجید کی یہ وہ سورہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قرآن مجید بھی کیا ہے، اور اس کا تذکرہ بطور احسان فرمایا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائی. ہندوستان کے کئی ایک علماء نے اس سورت پر مکمل تفسیر لکھی. مولانا ابوالکلام آزاد نے 800-900 صفحے پر مشتمل صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی. اسی طرح سے بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، انہوں نے بھی 700-800 صفحے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی. اسی طرح سے مولانا آزاد کے ایک اور اہل حدیث ساتھی تھے مولانا محی الدین قصوری، انہوں نے بھی سورہ فاتحہ پر 400-500 صفحے کی ایک کتاب لکھی. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سورہ جتنی معنویت رکھتی ہے، اس سورت کے اندر پورا اسلام پوشیدہ ہے، پورا قرآن پوشیدہ ہے. اگر اسی سورت کو انسان سمجھ لے تو اس کی زندگی کا قبلہ درست ہو جائے. ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد بھی ہونی چاہیے اور اس کے مفہوم و مطلب کو بھی اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کہا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت، تمام تعریف اور حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. دنیا میں مخلوق کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کو غذا ملے، پانی ملے، ورنہ زندگی چل نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے سب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اسے دودھ میں جس کوالٹی کی ضرورت ہے وہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں اتار دی. آپ اسے گوشت نہیں کھلا سکتے، اسے کوئی سالن سبزی نہیں کھلا سکتے. جو غذا اسے چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس غذا کا انتظام پہلے سے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے وہ اس کے رب ہونے کی ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا، روزی دینے والا، سب کا پالنہار. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو تمہاری زندگی میں آنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو صفتیں اپنے لیے بیان کی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی کوالٹی تمہارے اندر ہی پیدا ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس منزل پر پہنچ جائے جس منزل پر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن تھوڑا بہت کوشش کر سکتا ہے. تو پالنے والی صفت، روزی دینے والی صفت، کسی کو روزگار دینے والی صفت، کسی کو کھانا دینے کی صفت، کسی بوڑھے کو کھانا کھلانے کی صفت، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے رب العالمینی کا اثر ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے تشریف لائے اور آپ کی مجلس میں جب میں شریک ہوا تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے مجھے سننے کو ملا وہ یہ تھا، افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام.
کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ راتوں میں سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز۔ اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زندگی میں یا آپ کی دعوت و تبلیغ میں کھانا کھلانے کی کیا اہمیت تھی۔ یہ چیز آج مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ سکھوں کو دیکھیے آپ، انہوں نے بہت مختصر آبادی ان کی ہے، تاجر پیشہ قوم ہے، محنت کش قوم ہے، لیکن اپنے ہر گرودوارے میں انہوں نے کھانے کے لنگر کا انتظام کیا، اور وہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہو، کوئی بھی جائے کھانا کھا کر کے پیٹ میں واپس آئے۔ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہندوستان میں ایسا کوئی انتظام نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک بڑے عالم نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، اور بہت اہم بات تھی، میرے دل کو لگ گئی، کہ اے مسلمانوں، ہندوستان میں اس وقت تمہیں عزت ملے گی جب تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ تمہیں مائنس کرنے کے لیے سوچ بھی نہ سکیں۔ اگر مسلمان مائنس ہو گیا تو یہ ملک نہیں چل پائے گا۔ اپنی یہ اہمیت جب تک آپ نہیں ثابت کریں گے، اس ملک میں آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، دونوں کا صیغہ ایک ہے، رے ہے میم دونوں لفظوں کا مادہ ہے، لیکن دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ رحمان کہتے ہیں ایک آدمی کو آپ نے پریشان دیکھا، مصیبت میں دیکھا، فوراً آپ کا دل نرم پڑا، آپ جوش میں آئے اور آپ نے اس کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت ہے کہ اپنے بندے کو جب وہ اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کرم فرماتا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں جو کنٹینیو مسلسل ساری مخلوق کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں، یہ مصیبت کے موقع پر فوراً اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور مسلسل وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ بنایا رکھتا ہے۔ یہاں بھی رحمت للعالمین کی امت میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے نبی، ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جب ہمارے نبی رحمت ہے تو ہم عام انسانوں کے لیے رحمت کیسے نہیں بن پا رہے؟ یہاں صورتحال تو یہ بن گئی ہے سیاسی اور سماجی اعتبار سے کہ ہمیں اپنی ملت کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ مظلوم ہیں۔ اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ تو پروپیگنڈا ہے میڈیا کا کہ مسلمان پنچر بناتا ہے، بڑا غریب ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پریشان ہیں۔ جہالت میں، بے روزگاری میں، غربت میں، افلاس میں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزر بسر کرنے میں مسلمانوں سے زیادہ ابتر حالت میں ہے۔ مظلوم بھی بہت، ہر جگہوں پر جس طرح کا ظلم ہوتا ہے آئے دن ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن کیا کبھی باعثیت مسلمان کے ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری تصویر ظالم کی بنا دی ہے، دہشت گرد کی بنا دی ہے، جبکہ مسلمان ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، بے گناہ انسان کو جان سے مارنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو، چاہے دوسرے مذہب کا ہو۔ تو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک پریشان حال آدمی کو دیکھیں اور آپ کا دل نرم نہ پڑے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، اور اپنی اس حالت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بدل دے۔ مالک یوم الدین، بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں دین جو ہے مذہب کے معنی میں نہیں،
بلکہ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ کئی معنی رکھتے ہیں. تو یہاں دین کا جو لفظ ہے یہ بدلہ دیا جانا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو مالکی یوم الدین. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب العالمین ہونے کا تذکرہ کیا، رحمان الرحیم ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن کا بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا سجائی، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سب کو پالتا پوستا ہے، سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، تو یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کیلنڈر کا کھیل نہیں کہ بنا دیا بن گیا، بلکہ یہ جواب دہی طے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کی بارش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پال رہا ہے، تو ایک دن سب سے اس کے کاموں کا حساب لے گا، اور وہ دن متعین ہے آخرت. تو مالکی یوم الدین یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا سجی ہوئی ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی. ابھی قاری صاحب نے نماز میں یہ آیت پڑھی کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اسے سوال جواب نہیں ہوگا. کوئی بیکار چھوڑا جانے والا نہیں، نہ نظر انداز کیا جانا ہے اس کو. ہر ایک سے اس کا محاسبہ ہوگا، اس کے کاموں کا حساب کتاب ملے گا. تو مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تنہا اللہ تعالیٰ مالک ہوگا. آج تو ہم کوئی جرم کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، کوئی زیادتی کر لیں اور چھپ چھپا کر کے کر لیں، یا سینہ زوری سے کر لیں اور کسی کو اپنے سامنے کر لیں تو بچ جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن میدان حشر میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر بیٹھے گا اور ہر ایک سے اس کے کاموں کا حساب کتاب ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنے کے بعد، اس کی قہاریت اور جباریت بیان کرنے کے بعد، اب خطاب کا رخ بدلتا ہے. یعنی بات ابھی کس سے کی جا رہی تھی، اب بات دوسرے انداز میں کی جا رہی ہے. اب بندہ بولتا ہے، یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تمہیں اب یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد ایاک اور نستعین ایاک، یہ عربی کا سیدھا سیدھا جملہ ہے. لیکن ایاکا کو اگر نعبد سے پہلے کر دیں اور نستعین سے پہلے کر دیں ایاکا کو، تو اس کے معنی کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دونوں کے معنی میں فرق. تو نعبد و ایاکا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا کو پہلے کر دیجیے تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت میں اور کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. چونکہ تو رب العالمین ہے، چونکہ تو رحمان الرحیم ہے، چونکہ تو مالک یوم الدین ہے، لہٰذا اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مدد تو ظاہری طور پر کوئی بھی انسان کسی انسان کی پیسے سے مدد کر سکتا ہے، ہسپتال لے جا سکتا ہے، اس کو دوائیں دلا سکتا ہے. لیکن یہاں مدد کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے سارے ظاہری مسائل بیکار ہو جاتے ہیں، کوئی کام آنے والا نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آگے آتا ہے اور بندے کی مدد فرماتا ہے. تو یہاں یہ استعارت مطلوب ہے. ویسے صحابہ کرام میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر اتنے اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے کہ اگر سواری پر چلتے ہوئے لگام یا کوڑا گر جاتا تو کسی سے کہتے نہیں تھے کہ اٹھا دیں، بلکہ سواری روکتے تھے، آرام سے اس سے اترتے تھے اور پھر کوڑا اٹھا کر کے سواری میں بیٹھتے تھے. تو یہ انسان کی اپنی خودداری ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے کاموں سے کرے اور کسی سے اس سلسلے میں مدد نہ کرے. اصل میں ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے، یہ بھی بات ضمنی طور پر بتا دوں آپ کو، یہ کلچر بہت زیادہ اچھا نہیں. آج ہی خطبہ جمعہ میں ایک بات آ گئی، میں نے عرض کیا اس میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابیہ نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
جب نبی گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اب ایک عورت کے لیے گھر میں کیا کام ہے؟ کھانا پکانا، سینہ پرونا، صفائی کرنا۔ تو ان کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹاتے تھے اپنے ازواج مطہرات۔ ہم لوگوں نے ملازمین اور خادماؤں کا پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور ہماری پوری تاریخ داغدار ہے ایک چیز۔ یورپ کو آپ دیکھیے، انگریزوں کے یہاں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں برسر روزگار ہیں، گاڑی پر ایک ساتھ ملازمت سے واپس آتے ہیں، ایک ساتھ کچن میں داخل ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل کے گھر کے سنڈے کو صفائی کرتے ہیں، ایک ساتھ مل کر کے سارے گھر کے کپڑے دھوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو اپنا رکھا، اور اپنے ہاتھوں کام کرنے سے جو جسمانی فائدہ ہے، جو جسمانی قوت ہے، اس سے ہر شخص پڑھا لکھا جانتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے یہاں ڈیولپ ہوئی جو غلط ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے۔ اب ایک بات اور توجہ کے لائق ہے، وہ یہ ہر مسلمان ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور مدد صرف تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کسی قبر پہ سجدہ کر لیتا، کسی درگاہ پہ رکوع کر لیتا، یا غوث المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد پکارتا ہے۔ تضاد دیکھیے، مسلمان نادان جو نہیں جانتا کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ توحید ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس توحید کی وہ دولت ہو جو قرآن کے حاملین کے پاس ہے، لیکن ہماری نادانی اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے دیتا ہے۔ نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ ہی کو فریاد کرنے کے لیے پکارا جا سکتا ہے، کسی غیر اللہ کو۔ بزرگان دین جن کے مزارات بنائے گئے پوری دنیا میں، بلا شبہ یہ بہت محترم ہے ہمارے لیے، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سجدہ کرنے لیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہماری فریاد سنتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی مدد کیا کریں گے؟ یہ بہت بڑا شرک کا دروازہ ہے جو احترام اور عقیدت کے نام پر کھولا گیا، اور پوری دنیا میں ایک بڑا کاروبار جاری ہے۔ چھوٹے سرکار بڑے سرکار پر بداؤں میں گیا، وہاں دیکھ کر کے عجیب کیفیت تھی۔ معصوم لوگ، سیدھے سادے گاؤں دیہات کے لوگ اپنی بیمار بیوی کو یا بیٹی کو لے ہوئے ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہے، اور وہاں ایسے ایسے چہرے مجھے نظر آئے جو گنڈے اور موالے ٹائپ کے لوگ، اور پتہ چلا کہ وہاں ہفتوں مہینوں لوگ پڑے رہتے ہیں، وہاں نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے پینے کی جگہ، اور چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور کالے پیلے دھاگے باندھ دیے جاتے ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے بیمار کو شفا مل جائے گی۔ مٹی سے، کالے پیلے دھاگے سے یا راکھ سے کوئی شفا ملتی ہے؟ یہ سب گمراہیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر آئیں، ان مسلمانوں کے اندر جو سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب بندے نے اپنی عبودیت کا، بندگی کا، اب بندہ ہونے کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا بہت ہے۔ روزی روٹی نہیں مانگی، اولاد کی نعمت نہیں مانگی، بڑی ملازمت، زیادہ پیسے نہیں مانگے، کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ سیدھا راستہ ایک مسلمان کو مل جائے تو اس کی زندگی سیدھی ہو جائے گی، اس کا کاروبار سیدھا ہو جائے گا، میاں بیوی کے تعلقات سیدھے ہو جائیں گے، بچوں کے حقوق کو ادا کر پائے گا، ملک اور ملت کے تئیں اپنی ذمہ داری ادا کر پائے گا۔ سیدھے راستے کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ بلکہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی بندہ دعا کرتا ہے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن مجید پیش کر دیا کہ بندے جس صراط مستقیم کی تجھے طلب ہے وہ صراط مستقیم یہ پورا قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
اب نگیٹو پہلو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسے دیکھیے، جب تک چیزوں کے نگیٹو اور پازیٹو پہلو نہ آئے تب تک بات سمجھ نہیں آتی۔ غیر المبصرات الذین انعمت علیہم، اللہ نے مزید وضاحت کی کہ راستہ ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جو تیرے بندے تھے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے لوگ دنیا میں نیک گزرے ہیں، وہ جس راستے پر چلے وہ راستہ ہمیں دکھا دیا۔ یہاں بزرگوں کی ذات مقصد نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر چلنا ہے، ان کی پوجا تھوڑی کرنی۔ غلطی مسلمانوں سے کیا ہوئی کہ بزرگان دین کے راستے کی تلاش کرنے کے بجائے بزرگان دین کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب کی مثال تھی بہت اچھی، یہ غلام ہے اور ایک آقا ہے، مالک ہے۔ آقا کہتا ہے غلام سے کہ جا کر کے جمال مجھے سبزی لے آؤ۔ وہ سبزی لانے کے بجائے کھڑا ہے ہاتھ باندھے اور کہتا ہے کہ حضور آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے عطا ہیں، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑا کرم کرنے والے ہیں۔ تو ایسا مالک غلام کو چانٹی مارے گا یا اس کو انعام دے گا؟ تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام کرو، اور ہم جو ہے دوسری طرف چلے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 2 کتابیں دنیا میں موجود ہیں، منید الطالبین اور ایک کتاب اور، صاف صاف انہوں نے لکھا ہے کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اسلام کے مسائل اور عقائد کیا ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا نام لینے والے ان کی کتاب کھول کر کے بھی نہیں دیکھتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا نہیں اے اللہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلانا جو گمراہوں کا راستہ ہے یا جو گمراہ ہو۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو راہ راست سے بھٹک گئے، سچے راستے سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بدعت ہوئی اور یہودیوں کے ہاں بے عملی پیدا ہوئی۔ آج امت مسلمہ دونوں چیزوں کا شکار ہے، بے عملی اور بد عملی بھی اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور بدعت اور شرک اور اوہام و خرافات کا رواج بھی ہو گیا۔ تو جس راستے پر چلنے سے ہم لوگ روز دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا، ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہود و نصارہ کا راستہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید اگر ہم پڑھیں، یہ پورا قرآن مجید صراط مستقیم ہے، ان لوگوں کے راستے کی نشاندہی کی گئی ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے کو بتایا گیا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم ہمیں ملے تو ہمیں قرآن مجید کو اپنے طور پر پڑھنا چاہیے۔ بات تو میں اور عرض کروں وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے نوجوان قرآن مجید الحمدللہ درس سنتے ہیں، سننا چاہیے، لیکن اپنا پڑھنے سے اور اپنا مطالعہ کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی بات ہی کچھ نہیں۔ سننے کا سلسلہ عربوں میں آج بھی نہیں، عرب اس طرح کے پروگرام نہیں کرتے جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ بے پڑھے لکھے لوگ ضرور اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ترجمہ سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، بڑی بڑی اسلامیات کی کتابیں اساتذہ سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے بھائی مولانا اشتیاق صاحب جو یہاں ہیں الحمدللہ دمام میں، انہوں نے بتایا کہ فجر کی نماز میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے 10 طالب علم اصول حدیث پڑھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسلامیات کا کی فکر ان کو اتنی ہے کہ ایک عالم دین سے جو ہندوستان سے وہاں گیا ہوا ہے اس سے اصول حدیث پڑھتے ہیں۔ تو یہ ذوق بھی آپ لوگ ڈیولپ کیجیے، جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں وہ فنی چیزیں پڑھیں، اصطلاحی چیزیں پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، اصول تفسیر پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں، تاکہ دین کے مسائل کی روح اور اس کی تہ تک کو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ بھی اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی